السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے ساری دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت اسلام کو ختم کرنے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر, پتھروں سے دبا کر, تپتی ہوئی زمینوں پہ سلا کر, آگ کے انگاروں پہ لٹا کر, پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کر, گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی گئی. مکہ کے لیڈروں نے بہت ساری تبدیلی دی. بڑی دیر کے بعد ہولناک تدبیر پاس ہوئی اور محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا. ان سے لین دین, خرید فروخت بالکل بند کر دیا گیا. راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے, بوڑھے, جوان سب گئے. کھانے کا سامان ختم ہوتا جا رہا تھا. درختوں کے چھالے کھا کھا کر, کانٹے چبا چبا کر دن کٹنے لگے. قربان جائے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کفاروں نے کہا, اے مسلمانوں, کیوں تم اس دین کے پیچھے حالات کو برباد ہو رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے, محمد کا ہاتھ چھوڑ دو, ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹوا دیں گے. تو مسلمانوں نے جواب دیا, کفاروں سن لو, ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں, خون کی دریا بہا سکتے ہیں, بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ سکتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے دنیا والوں, ذرا سوچو کیسی سنگین کھڑی تھی, کتنا بھیانک منظر تھا, مگر مصطفیٰ کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, تب تو واقعی ہم اپنے دعوے سے سچے ہیں, ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اتنی تکلیفیں کیوں جھیلی؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ ہرگز نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ صرف اشارہ کرتے تو پورا مکہ حالات کو برباد ہوتا, پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بلند حوصلے تھے ان کے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے اور رو دیا کرتے تھے. اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ حضور شہنشاہ, اللہ نے آپ کو سلام کرنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ آخر غمگین کیوں ہیں. پھر دریافت کرتے ہیں, آپ غمگین کیوں ہیں؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان میں جاتے ہیں جہاں مومن اور مشرک دونوں طرح کے مردے دفن تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مومن کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا, قم بإذن اللہ. مردہ جیسی آواز سنتا ہے قبر کے باہر آتا ہے, اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا, قم بإذن اللہ. مردہ جیسی آواز سنتا ہے قبر کے باہر آتا ہے, اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا اور منہ سے افسوس کی آواز آ رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جس طرح اپنے مومن اور مشرک بندے کو دیکھا, اسی طرح مومن کو کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے اور مشرک کی یہ حالت ہوگی جس طرح آپ نے بھی دیکھی. اتنا سننا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص اٹھائیں گے اور بڑے بڑے پتھر دکھلا دیے کہیں گے, اے اللہ دیکھ کے تیرے گناہوں کے دفتر ہے. وہ کہے گا, اے میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو تمہیں اس کے کرنے سے روکتا تھا, ڈراتا تھا, لیکن
ماشاء اللہ